العظمة والكبرياء حمدا طيبا مباركا كثيرا والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نور لك النور ربك النور ومنك النور نور على نور أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم ركعا سجدا آمنت بالله وصدق رسوله النبي الكريم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله
امام الانبیاء سید الانبیاء تاجدار انبیاء شب اسراء کے دلہ مالک کون و مقام نبی اعلان حضور نور شفیع مشہور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ مقدس کے اندر درود و سلام نعت شریف دا نظرانہ پیش کرنے خالق کائنات مالک کائنات مصور کائنات راز کی کائنات پروردگار عالم کی بارگاہ دعائے اللہ تعالی صدقہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مرشد کامل کی نگاہ کربلا حق بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ معزز علماء کرام آباد زمکار تمام حضرات علم نے اج دی محفل پاک سالانہ جس نے عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سلسلے اندر انعقاد پذیر ہے، اللہ تعالیٰ دی بارگاہ دعا ہے فتح گڑھ دی انتظامیہ میلاد کمیٹی میں آتے انتظامیہ کمیٹی ہے جنہاں دی زیر اہتمام آج دا پروگرام ہے۔ حافظ محمد عاطف صاحب نے ہمیں دعوت دی تھی اور انہوں نے دسیا کہ ایک پوری ساڑھی میلاد کمیٹی انتظامیہ ہے جیڑی ہر سال گج بج کے آقا کا میلاد مناتی ہے۔ اللہ تعالیٰ دی بارگاہ دے اللہ دعائے خالق کائنات
انہاں دا میلاد مصطفیٰ وسلم دی محفل سجانا تواڈا میرا سب آنا اپنی بارگاہ کے اندر قبول و منظور فرمائے اور میری دعا ہے اللہ تعالیٰ اج دی اس برکت محفل میلاد کا صدقہ جن اللہ تشریف جائے اللہ میلاد مصطفیٰ کا صدقہ سب دیاں جائز دعا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے ماشاءاللہ بڑے دل خوشی ہوئی سالانہ تھوڑا محفل پاک کا پروگرام اور میں دوسری مرتبہ تھوڑے اس پروگرام کے اندر حاضری کا موقع مل رہے ہیں اور حافظ محمد آدم صاحب نے کیونکہ میں پچھلی دفعہ آیا کہ میں حضور کا میلاد بیان کیتا سی اس مرتبہ ملک دے حالات کے مطابق انہاں میرا موضوع دیتا ہے عظمت صحابہ خصوصاً حق چار یار کا ذکر کرنا تو میں نے کیونکہ جو انتظامیہ نے جڑا موضوع میرے ذمہ لگایا اور انہاں کیا کہ عظمت صحابہ بیان کرنی ہے خصوصاً نبی کے چار یار کا ذکر کرنا ہے اور نال میلاد مصطفیٰ بھی بیان کرنا ہے موضوع پھر میں نے دو دے تو میں وقت کی مناسبت کے مطابق انشاءاللہ مختصر سمے موضوع کو بیان کرنا اللہ تعالیٰ کی بارگاہ شفاعت خالق کائنات حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے نبی پاک کا صدقہ حق بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے گفتگو بلا تمہید میں اپنی شروع کرنے لگا یاد رکھو مسلمانوں آقا دے میلاد دی محفل میں چاند والے ہو آج کل ملک پاکستان دے حالات تھوڑے سامنے نہیں فرقہ واریت کو بڑی ہوا ملی ہے اور پورے ملک ایک بے چینی کیفیت ہے وہ دی وجہ ہے کوئی صحابہ نوں بھونک رہے ہیں کوئی نبی دی آل بیت نوں بھونک رہے ہیں کوئی صحابہ کی بھی عزمی کر رہے ہیں کوئی آل بیت کی بھی عزمی کر رہے ہیں لیکن الحمدللہ ثم الحمدللہ آل سنت و جماعت دے اللہ دا بڑا کرم ہے اسی نہ رافضیاں نہ خارجیاں اسی نبی دے در والیاں دے نوکران تے نبی دے در والیاں دے نوکران اسی صحابہ نوں منن والے تے نبی دی آل نوں منن والے جے نبی دی آل دا دشمن لانتی تے صحابہ دا دشمن اس تو بھی بڑا لانتی کیونکہ ساڈے دلاں دے اندر نہ بغض صحابہ نہ بغض اہل بیت اسی تے سنی کھل کھلا کے اپنے عقیدے دا برملا اظہار کرتے ہیں کیوں کسے رافضیت دے جراثیم نے کسے خارجیت دے جراثیم نے الحمدللہ اے اہل سنت و جماعت نے جنہ رافضیت پائی کرنی ہے نہ خارجیت پائی کرنی ہے خودی وجہ ہے میرے نبی نے فرمایا اصحابی النجومی فبیتہم اقتدیتم فرمایا لوگوں کہ میرے صحابہ ستاریاں کی مانند نے اہل بیت کا متعلق فرمایا میری اہل بیت کی مثال کشتی نوح دی طرح ہے فرمایا جڑا اے اندر سوار ہو گیا فرمایا پار نہ گیا جڑا رہ گیا وہ ہلاک ہو گیا وہ اسی آقا دے فرمان دے مطابق صحابہ نال بھی پیار کرنے ہیں نبی دی آل نال بھی پیار کرنے ہیں وہ دی وجہ ہے کیونکہ تمہاں دا تعلق حضور دے نال ہے وہ چلیا جدی نسبت حضور نال ہو جائے وہ اسی لوگ مٹی نوں مٹی نہیں کہندے خاک شفا سمجھنے ہیں اس سبزی نوں خالی سبزی نہیں کدو شریف کہنے ہیں کیونکہ نسبت مصطفیٰ ملتا ہے اسی تے مٹی دا عدد کر رہے ہیں اسی تے سبزی دا عدد کر رہے ہیں پھر اندازہ کر جڑے ابو بکر عمر پاک نبی دے نال لیتے ہیں انہاں دا کتنا ادب کران گے جڑے مولا علی نے انہاں دا کتنا ادب کران گے اسی صاحب کر لیا اوے اسی صحابہ دے بھی نوکراں تے نبی دی آل دے نوکراں شان
میں پڑھی سورہ فتح آخری محمد رسول اللہ والذین معه أشداء على الكفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا. ایک دن آیت میں پڑھ دیتی ہے. علماء کرام مفسرین نے فرمایا اس پورے آیت کے ٹکڑے کے اندر خالق کا پانچ اسمیہ کا ذکر فرمایا. یہ اسمیہ اے جڑی اجے کا امام حصہ تلاوت کر دیتا محمد رسول اللہ والذین معه أشداء على الكفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا. یہ تو کیا اللہ نے کتنی اسمیہ کا ذکر کیتا ہے؟ سب تو پہلے اللہ نے ذکر فرمایا مدینے کے تاجدار کا سرکار کا ذکر ہے محمد رسول اللہ. محمد اللہ کے رسول محمد اللہ کے رسول اگے والذین معه اس تو جڑا والذین معه انہاں لفظاں دے اندر اللہ نے ذکر کیتا ہے خلیفہ بلا فصل حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ اشداء علی الکفار. ایتھے اللہ نے ذکر کیتا حضرت عمر پاک کا. سنو در رحماء بینہم ایتھے ذکر کیتا حضرت عثمان غنی دا تراہم رکعا سجدا. ایتھے اللہ نے ذکر کیتا مولا علی شیر خدا دا. بچ کے بولو سبحان اللہ. اور ذرا میں رکھنے کے ناتے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے امتحان والے ہوں میں اپنا عقیدہ بیان اپنا مسلک بیان کرنے لگا. میرا عقیدہ دے مسلک جڑا ہے الحمدللہ اور ساڈا عقیدہ دے مسلک اللہ دے قرآن والا ہے مدینے والے دے فرمان والا ہے. آمد میں اپنا مسلک ان قرآن جو بیان کرنے لگا. اے جڑے خلاف تیرا حشرہ کی ترتیب ہے اے جڑے چار قریبے نے پہلے قریبے دینا حضرت ابو بکر صدیق ہے دوسرے قریبے دینا حضرت عمر پاک ہے تیسرے قریبے دینا حضرت عثمان غنی ہے چوتھے قریبے دینا حضرت مولا علی شیر خدا ہے. اے جڑی ترتیب ہے وہ ایک ترتیب یہ تیری میری بیان نہیں کی تھی. یہ ترتیب تجھے میں نہیں دی تھی. یہ ترتیب کی میں بڑی ہے وہ یہ ترتیب ہوئی ہے جڑی میرے رب نے اپنے قرآن میں بیان فرمائی ہے. کہ سائد کریمہ دے اندر اللہ پاک نے جڑی ترتیب دے نال اللہ نے ذکر فرمایا ہے اسے ترتیب دے نال دنیا دی خلافت ملتی رہی ہے. اور میرے نبی تو بعد حضرت ابو بکر دا ذکر ہے پھر حضرت عمر پاک دا ذکر ہے پھر حضرت عثمان غنی دا ذکر ہے پھر حضرت مولا علی دا ذکر ہے. ایتھے مینوں کہندے او میرا رب جاندا ہے انہ علیم بذات الصدور. اللہ سینیاں دیاں گلاں جاندا ہے جو تیرے دل دے اندر ہے رب وہ بھی جاندا ہے. رب نوں پتہ سی میرے نبی دے غلام صحابہ دے ناتے بڑے بڑے جھگڑے ہون گے بڑے بڑے لوگ بحثاں کرن گے بڑے بڑے مباحثے کرن گے. اسی واسطے اللہ پاک نے قرآن دے اندر او چارے یاراں دی ترتیب نوں بیان کر دیتا ہے. چاراں یاراں دی ترتیب نوں بیان کر دیتا ہے. اللہ نے قرآن وچ دس دیتا ہے کہ پہلے ذکر ابو بکر دا ہے تے پہلا خلیفہ بھی ابو بکر بنے گا. دوسرے نمبر تے ذکر حضرت عمر پاک دا ہے تے تیجا خلیفہ بھی حضرت عمر پاک نے ہے. تیسرے نمبر تے ذکر حضرت عثمان غنی دا تے تیسرے خلیفہ بھی حضرت عثمان غنی نے. چوتھے نمبر تے ذکر حضرت مولا علی دا ہے. او قرآن وچ جڑی ترتیب آئی ہے او میں خلافت نہیں ہے او ایک خلافت جڑی ترتیب ایک سے اور دی مرضی نال بنی وہ ایک ترتیب بنی ہے ایک رب دی مرضی نال بنی ہے.
دربار وچ ہوئے گا غلاماں دا ذکر بعد وچ ہوئے گا پہلے آقا دا ذکر ہوئے گا پہلے مجبار نبی دا ذکر ہوئے گا پہلے آقا دا ذکر ہوئے گا کیونکہ ساڈا تے انبیاء او جنوں جو بھی ملیا ہے مصطفیٰ دا صدقہ ملیا ہے اج تک جنوں جو ملیا ہے مصطفیٰ دا صدقہ ملیا ہے قیامت تک جنوں جو ملے گا مصطفیٰ دا صدقہ ملے گا بلکہ معاشر والے دن میں جنوں جو ملے گا مصطفیٰ دا صدقہ ملے گا ذرا سننے آیا یہ جنوں جو ملے آئے مصطفیٰ دا صدقہ ملے آئے یہ جنوں جو ملے گا مصطفیٰ دا صدقہ ملے گا قیامت والے دن محشر والے دن یہ جنوں جو ملے گا مصطفیٰ دا صدقہ ملے گا وہ کیوں نہ ملے کیونکہ سارے نبی سے ہونے جنہ دی خاطر اللہ نے ایک کائنات بنائی ہے وہ میرے نبی دا ملاد منان والے ہو آقا دے ملاد دی محفل میں چھیان والے ہو اور میں اولاد اتھوں کرنے لگا سارے نبی کون نے سارے آقا کون نے وہ سارے نبی نے اللہ نے بڑیاں شانیں عطا فرمائیاں نے میں پھر دعوت فکر دینا چاہوں گا اور نبی دے خاطر بنان والے ہو سارے نبی دے بیعتیاں تے گستاخیاں کرنے والے سن لے نبی تینوں کی پتہ ہوئے سارے نبی دا کی مقام ہے اور میں کیا سن سارے کون سن سارے نبی دا کی مقام ہے سارے نبی دا کی مرتبہ ہے اور اسی بھی فتح کر والے ہو آقا دا ملاد بنان والے ہو جس نبی دا ملاد سجا کے بیٹھے ہو اس نبی دا تعارف کران لگا اور سارے نبیوں نے جنہ بارے میرے رب نے فرمایا ہے سونیا یہ چند میرا ہے چاندنی تیری ہے چند میرا ہے میں جملے دین لگا فتح پڑھ والے ہو عشق والے جملے دین لگا پیار والے جملے دین لگا محبت والے جملے دین لگا اور ساری ساری قوم نے اللہ فرماتا ہے انہوں سن دے جایا جائے میں نہیں کہنا کسی خود ہی بولو گے سارے نبی قوم نے اللہ فرماتا ہے سنیا یہ چند میرا ہے چاندنی تیری ہے سنیا دے ذرا چند میرا ہے چاندنی تیری ہے سورج میرا ہے چمک تیری ہے سورج میرا ہے چمک تیری ہے ستارے میرے روشنی تیری ہے ستارے میرے روشنی تیری ہے سونیا یہ جنت میری ہے پر ملکیت تیری ہے جنت میری ہے ملکیت تیری ہے کوثر میرا ہے وراثت تیری ہے کوثر میرا ہے وراثت تیری ہے عرش میرا ہے عرش میرا ہے مسند تیری ہے کرسی میری ہے سونیا عزت تیری ہے عزت تیری ہے کرسی میری ہے عزت تیری ہے جبریل میرا ہے نوکر تیرا ہے اے میں یاد آ گئی یہ گل میں ایک گل بیان کرنے لگا کرسی میری ہے عزت تیری ہے کہیں نشان نہیں آئی یہ جملہ چھوٹا نہیں بڑا بڑا جملہ بول گیا اللہ فرماتا سونیا یہ کرسی میری ہے عزت تیری ہے اور میں تمہیں سنان لگا یہ کیڑی کرسی دی گل ہو رہی ہے وہ آیت کرسی پڑھنے والے ہو وہ دے بچے ہوتا ہے الا بما شاء وسیع کرسیہ
فرماتا قیامت والے دن فرمایا میری کرسی ہوئے گی اللہ فرمایا قیامت نو ایک کرسی ہوئے گی میں دیا مولا ایک کرسی کی کرنی ہے مولا تم دے جسم کو پاکے یا اللہ تم دے جسم کو پاکے سون کو پاکے پین کو پاکے مولا تم دے پین تم پاکے ایک کرسی قیامت والے دن ایک کرسی کی کرنی ہے مولا تم دے پین تم پاکے ان سنیا دے اگوں جواب کی لے آئے ہر اذان تو بعد ایک دعا جڑی منگنے ہو اللہم ربا هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وبعثه مقاما محمودا ہر اذان کو بعد سکی جمعینا یا اللہ ساڑھے نبی نو مقام محمود قیامت والے دن ساڑھے نبی نو مقام محمود عطا کریں ساڑھے نبی نو مقام محمود عطا کریں انہیں سن دو گورنا انہیں مقام محمود کیے اللہ فرماتا ہے سنیا قیامت والے دن ایک کرسی میری ہے میں نے تو پاکا فرمایا معاشر والے دن اس کرسی پہ اے حبیب تسی جلوہ کر ہو گے سنیا جدوں تم کرسی پہ بمیں گا میں رب نام کرنا اور لوگوں بیٹ لو آج تو آجے نبی نو میں مقام محمود عطا کر چھڑے آئے یا اللہ ساڑھے ساڑھی نو مقام محمود عطا کر وہ مقام محمود کیے کرسی رب دی ہوئے گی اٹھے جلوہ کر رائی آمنہ تلار ہوئے گا نبیہ دا سردار ہوئے گا مدینہ کے تاجدار ساڑھے نبی اٹھے جلوہ کر ہونے کہاں اللہ فرماتا ہے سونیا ایک کرسی میری عزت تیری ہے جبریل میرا ہے نوکر تیرا ہے خدائی میری ہے خدائی میری ہے بادشاہی تیری ہے قرآن میرا ہے اللہ فرماتا سونیا قرآن میرا ہے پر بچ بیان تیرا بولو سبحان اللہ قرآن میرا ہے بچ بیان سارا تیرا ہے شاش کی مطلب میں کیا آجے سمجھ نہیں آئی نبی در چہرہ یادے اللہ فرماوے بدوہا ظلفان امن تیرا نہیں لیزا سجا تیرے ظلفانو اندر پہ جائے اللہ فرماوے آمین نبی مسکرائے رب فرماوے یاسین یہ پیشانی آوے اللہ فرماوے بل فجری ولیالی فجر سننے جایا لے اس ہاتھ آمن یہ اللہ فرماوے ید اللہ فوقا ایدیہم وجہ سینہ آوے علم نشرہ لکا صدرک وجہ قلم آمن اقسم بھی حاضر بلد نبی چادر موڑے کے رکھے اللہ فرماوے یا ایوہ المزمل چادر موڑے کے رکھے اللہ فرماوے یا ایوہ المزمل رکھے نبی چادر
ایھا المدثر سمجھ نہیں آئی اللہ فرماتا ہے سونیا یہ قرآن میرا ہے بیان تیرا ہے گل مکدی مقامہ اللہ فرماتا ہے سونیا تو میرا ہے میں تیرا میرا سب کچھ بھی تیرا ہے قیامت تک جیڑا جیڑا سونیا بلکہ میرا بن جائے گا تکبیر رسالہ یا رسول اللہ حیدر جشن عید المیلاد النبی آؤ ذرا میرے گل وقت تھوڑا ہے اسی آخر میلاد کیوں نہ منائیے اسی سب تک زندہ روانے آقا میلاد مناتے رہے ساڈا تے مونے وے ساڈا تے عقیدہ وے ساڈا تے ایمان تے عقیدہ وے جدوں ساڈے نبی آئے نے کائنات وچ بہار آ گئی ہے بلکہ اسی دیکھنے آ نور ازلی چمک کے
فرما دیا نے جدو میرا نال میرے بدن پاک وچ آیا ہے انا کلا آبت قریش فرما دیا نے میں قریش دے جس جانور کولوں گزرنیا وہ جانور مینوں سلام کردا ہے اور میرا سننے جایا جائے کیونکہ موضوع میرا یقینی ہے چند چڑیاں ملاد پڑھن لگا کیونکہ بلا حاضری میں پڑھے سیدہ فرما دیا ہے انا کلا دابت قریش فرما دیا ہے قریش دا جیڑا جانور میرے کولوں گزردا ہے وہ جانور مینوں سلام کردا ہے وجیبار جس پہاڑ کولوں گزرنیا وہ پہاڑ مینوں سلام کردا ہے شجر جس درخت کولوں گزرنیا وہ درخت مینوں سلام کردا ہے حجر جس پتھر کولوں گزرنیا وہ پتھر مینوں سلام کردا ہے میرے کنا جواب آندی ہے رب الکعبہ کہندیاں نے رب کعبہ دی قسم ہے میرے کنا جواب آندی ہے میاں بنا تینوں مبارک ہوے بہوا امام الدنیا تیری گود وچ آن والا ساری دنیا دا امام بن کے آیا ہے ہن ذرا سمجھ آ جائے جانور مبارکہ دیتے ہیں پتھر سلام کردے ہیں وہ درخت سلام کردے ہیں پہاڑ سلام کردے ہیں جانور سلام کردے ہیں کہتے کی ہے کملی والا مشرق والے جانور مشرق والے جانور مغرب ول جا رہے ہیں مغرب والے مشرق ول جا رہے ہیں شمال والے جنوب ول جا رہے ہیں جنوب والے شمال ول جا رہے ہیں سیرت انبیاء دی موجود ہے جانور نالے دوڑدے نے نالے نچدے نے نالے خوشی مناندے نے ایک دوجے نوں پوچھدے نے او یا تو خوشی کھائی ہے جانور بھی یہی کہندے نے او تینوں نہیں پتا کملی نور نال چانن کر دے فرشتوں عرش تک نور نال چانن کر دے فرمایا جبریل ماوا نو پتر بن دے ماوا نو پتر بن دے ملک الموت جی مولا فرمایا اجرا اے سنیا دے بارہ ربیع الاول دی رات اللہ نے فرمایا ملک الموت ارے موت کے فرشتے اج راتی اتنیاں بندیاں نے مرنا ہے یا اللہ بڑے بندے نے جنہاں اج مرنا ہے اللہ فرماتا ہے ملک الموت اے اسرائیل اج کسے دی روح قبض نہیں کرنی مولا کیوں نہیں کرنی فرمایا کسے کا باپ مرے گا تو کیوں روڑ گے
آج کسے گھر بچوں رون دی آواز آیا وے ملک الموت اسے کی روح قبض نہ کریں مرن والیاں زندگیاں بند دے مرن والیاں زندگیاں بند دے مولا آج کیے فرمایا چپ کر تینوں نہیں پتا ملی فرمایا جبریل ماوانو پتر بند دے ملک الموت مرن والے زندگیاں بند دے فرمایا جبریل جنہ چھوٹے نور دے چلے لے گیا ایک مشرق سے چلا ایک مغرب میں چلا ایک کعبے دی چھت میرا خدا نے فرمایا چلے والے جبریل فرشتے آنوں گئے آج دی رات کوئی میرے نام کی تسبیح نہ پڑھے میرے نبی تے درود و سلام پڑھے سارے فرشتے میرے نبی تے درود و سلام پڑھو اللہ نے فرمایا جبریل ایک کم اور بھی کر یا اللہ ہن کی کرنا ہے فرمایا حوا دی قبر تے جا آسیہ دی قبر تے جا بی بی مریم دی قبر تے جا بی بی حاجرہ دی قبر تے جا انہاں بیبیاں نوں کہے اج مزاراں چوں نکل کے مکے ٹر جاؤ مصطفیٰ دیاں دائیاں بن کے مصطفیٰ دیاں دائیاں بن کے مکے ٹر جاؤ یا اللہ اج بیبیاں نوں مزاراں چوں کٹ کے مکے بھیج رہے ہیں اج مکے کیے اللہ فرمایا جبریل چھپ کر تینوں نے پتا ملی والا خوشی منائی ہے اللہ نے خود خوشی منائی ہے اللہ نے خود نور نال چاندر کیتا ہے اللہ نے چلے بھی لوائے ہیں اللہ نے پتھر بھی بن گئے ہیں اللہ نے نور نال چاندر بھی کیتا ہے او سنیو پھر میرے کہن دیو اللہ نے چلے لائے ہیں اسی چلیاں لانے رب نے پتھر بنڈے نے اسی مٹھائیاں بنڈے رب نے نور نال چاندر کیتا ہے اسی مرچاں لا کے چاندر کرنے اتھے پھر میں جملہ بولا کئیانوں بڑیاں بڑیاں چھڑیاں نے کئیانوں بڑیاں مرچاں مرچاں نے جنہیں لاغ نہیں منانا چاہیے چلیاں لانیاں چاہیے یہ تے میں کل پتہ کون جن سال پہلے ایک کل میں قرآن جو ثابت کر گیا پر میں وہ کل نہیں کرن لگا 3 سال سے پرانی نہیں میں اگلی کل کرن لگا نبی دے تایا جان فرما دے میں 12 ربیع الاول دی رات خانہ کعبہ دا بیت اللہ دا خانہ کعبہ دا طواف کر رہا جناب حضرت عبد المطلب فرما دے میں بیت اللہ خانہ کعبہ دا طواف کر رہا فرما دے طواف کر دیا میں دیکھیا خانہ کعبہ جھومن لگ پیا جھومن لگ پیا وجد کرن لگ
تینوں کی بنیا ہے کیوں چھوم رہا ہے کیوں فجر کر رہا ہے کیوں رقص وچ آ گیا ہے کھانا کعبہ نبی دے دادے ول تک کے یہ کہندا ہے میں کیوں نہ جھوما میں کیوں نہ فجر کراں کملی میرا پوتا دنیا میں آ گیا ہے میرا پوتا دنیا میں آ گیا ہے میرے پتر عبداللہ کی نشانی دنیا میں آ گئی ہے انہیں اگلی کرنی سمجھے دار سنن والی ہے نبی دے دادا جان خانہ کعبہ جو نکلے اپنے کعبہ جا رہے ہیں نبی دے دادا جان خود فرمانے میں وہ کار میرا مکان میرا ہے گھر میرا ہے پر فرما دے گھر میرا ہے پر دروازہ مینوں نظر نہیں آ رہا گھر میرا ہے ان تند بھی کوئی نہیں سموگ بھی کوئی نہیں دھواں بھی کوئی نہیں فرما دے گھر میرا ہے دروازہ نظر نہیں آ رہا اے نبی کے دادا جان دروازہ چتر میں کیا نوری نور
کئی ممبران تے چڑھ کے کہتے حضور دے والدین کافر ممبران تے چڑھ کے چل سے کتاباں دی کہتے ہیں حضور دے والدین معاذ اللہ نقل کفر نماشی اعوذ باللہ من ذالک حضور دے والدین کافر سنو میں ایت ایک دلیل کی ایتھے ذرا ایک دلیل دے لگا اور میں کیا مولوی شرم کر ایسے نمرے رسول دے میں کہ حدیث پڑھ دے ہو کہ جڑا حافظ قرآن ہوئے گا جڑا حافظ قرآن ہوئے گا قیامت والے دن حافظ قرآن دے والدین ایسا تاج پہنایا جائے گا امام الوصفی والدہو تاجن یوم القیامہ حافظ قرآن دے والدین قیامت والے دن تاج پہنایا جائے گا روشنی چند سورجنی روشنی انو سیلائی ہوئے گی اور میں کیا مولوی شرم کر جنہ پتر حافظ قرآن ہوئے انہیں تاج پہنایا جائے گا جنہ پتر امام الانبیاء ہوئے شرم کر اور والدین حافظ قرآن کا والدین حافظات بچہ بیٹھا ہے اور جتنے حافظ رہے وہ جنہیں خوش نصیب حافظ رہے وہ جنہیں ہمیں کامل عالم دے قائم رہنگے وہ انہاں کے والدین تاج پہنایا جائے گا کہ میں بھی آجیرہ پتر امام الانبیاء ہوئے سید الانبیاء ہوئے تاج والے انبیاء ہوئے اس ماں باپ دا کی مقام ہوئے گا اس ماں باپ دا کی مقام ہوئے گا اور نارے میں کیا ایک دلیل سن صاحب تفسیر روح القرآن میں لکھے آئے صاحب تفسیر روح القرآن میں لکھے آئے قیامت والے دن حضرت سیدنا یونس علیہ السلام حضرت سیدنا یونس علیہ السلام جدو جنت بل جان گے سنیا سے دلیل دین لگا بڑی بڑی دلیل ہے سیدنا یونس علیہ السلام قیامت والے دن جدو جنت بل جان گے اللہ فرمائے گا میرا رب فرمائے گا کیف یا یونس کیف یا یونس اے نبی یونس رک جا ٹھہر جا کتنے چلائے گا یا اللہ میں جنت جا رہا اللہ فرمائے گا نا 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 کبھی آنے جانا اے نبی یونس واپس جاؤ جس مچھلی کے پیٹ وچ کچھ دن رہے ہو وہ مچھلی بھی جنت نال لے کے جانی ہے او میں کیا مولوی شرم کر جس مچھلی کے پیٹ وچ نبی 40 دن یا کچھ دن رہے وہ مچھلی سے جنتی ہے اس ماں دا کی مقام ہوئے گا کہ بدنے پاک وچ 9 مہینے نبی نہیں بلکہ نبیاں دے سردار آرام کروے مچھلی چلتی ہے پھر نبی دے ماں باپ کی مقام ہوئے گا اتنے سیمن سے گل آ گئی ہے اور میں گل کرنے لگا اور مسلمان ہی کہہ سکتا ہے جدو مسلمان پوچھئے تیرا کی حال ہے تو جواب دینا ہے الحمدللہ دادا جان نے پوچھا کئی بہار کا یا بنیا اے میری بیٹیاں میرا کی حال ہے یا الحمدللہ انا کل حال اللہ جس حال کے شکر ہے سنیا دے نبی دے دادا جان فرماتے ہیں میرا پوتا
کس طرح دا ہے اتنا سنیا دے نبی دے دادا فرماتے ہیں کیف حالک یا بنیا الحمدللہ پھر پوچھیا سنا میرے پوتے دا کی حال ہے انہوں سنیا کہ سیدہ آمنہ جڑا جواب دیتا ہے کہندیاں نے کیا اول حارث ولد لک مولود عجیب اے نبی دے دادا جان میرے گھر جڑا پیدا ہویا ہے مولود عجیب ایدہ ملاد بڑا عجیب پھر بولو ان بچہ پیدا ہویا دادے نے آگے لکھا میرا پوتا کیسا تو ماں کی جواب ولد مولود عجیب یہ جو میرے گھر پیدا ہوا جس کا ملاد ہوا ہے مولود عجیب اس کا ملاد بڑا عجیب ہے اے عجیب لفظ بھی بڑا عجیب ہے ماں سے بچہ پیدا ہوا وہ دیا چار اکھاں کی کہا کہ بچہ بڑا عجیب ہے ان سیدہ نے آمنہ نے خود فرمایا مولود عجیب میرے پتر کا ملاد بڑا عجیب ہے لفظ نبی تے دادی جان نے فوراں فرمایا دادا جان نے فوراں فرمایا علیسا باشر سویہ میرے پوتے کا جسم تے سلامت ہے میرے پوتے کا جسم سلامت ہے اور نالی کہنی بابا جسم سلامت ہے میرے کہنے کا مطلب کوئی ہو رہے میں تیرا کی مطلب ہے انہاں کہا جی جیجے میرا ہے جیجے میرا ہے کائنات میں جیجے کوئی آئے جی میں میرا ہے جی میں میرا ہے کائنات میں جیجے کوئی آیا نبی دے دادا جان فوراں میں کی مطلب پھر نبی دے دادا بودیاں کہہ دیا نبی دے دادا جان جن جے میرا لال پیدا ہویا جی میں اے دا ملاد ہویا اے جے کائنات اے کسی دا ملاد ہویا آپ نے فرمایا پھر کچھ دس آیا کہہ دیا میں بات دسا پہلے میری سہیلیاں بھی پوچھا اے جگہ میری سہیلیاں ایک روایت تین سن ایک روایت چار میں جڑی پڑھ رہا محدث ابن جوزی رحمت اللہ علیہ انہوں نے لکھا تین سن میری سہیلیاں بولتا تینہ نے روایت میں پڑھنے لگا کہنے لگے نبی تے دادا جان میں دساں کی بات کہ کی دیکھے پہلے میری سہیلیاں ان سے علی کا ایک دا نام شفا بی ایک دا نام برکت بی تیسری دا نام ایمن ایک تیرے بی شہریہ ساری رات کھول رہی انہاں کہ پہلے انہاں پوچھو پھر میں دساں میں کی دیکھے ہن نبی دے دادا جان سب تو پہلے آپ نے فرمایا شفا بی بی تم دس کی ویکھے آئے نی شفا بی بی تم دس کی ویکھے آئے اور شفا بی بی بولی ہے شفا بی بی بول کے کہتی ہے نبی دے دادا جان میں ویکھے آیا فما شیئن فی البیت الا نور میں تیرا تی کر دی جیڑی شے ملک لے آئے نور نظر آیا ہے نور نظر آیا ہے میں تے جتے میں دیکھیا میں تے نور نظر آیا ہے ان دوری سے دیواری برکت دی کہہ گیا میں دیکھیا
چلایا کدھر قیامت دن آ گئی کدھر قیامت دن آئی میں بچوں آواز آئی بی بی ڈرنا قیامت نہیں آئی بلکہ ساری رحمت آ گئی بی بی ڈرنا ساری رحمت آ گئی ان تیجی سے بول کے گھڑی ہے اگر جی میں جتوں سورج چڑھتا ہے جتنے جا کے ڈوب جائے جتنے بے کیا نور ہی نور نظر آیا سیلیاں بول کے گھڑیاں نے حضور میں نور بے کیا ایک نبی میں تارے آنو اپنے کولا دیا بے کیا تارے آ رہے ہیں واپس جا رہے ہیں ان باری آگے نبی دی امی جان دی سیدہ آمنہ دی باری آئی نبی دے دادا جان سنو جدوں کسے عورت دے ہاں بچہ پیدا ہوتا ہے اسی بھی سارے پیدا ہوئے ہیں قدرت نظام میں ایک قدرت نظام میں جدوں بچہ پیدا ہوتا ہے الٹا پیدا ہوتا ہے سیدھے سیدھے دنیا دے آتا ہے ہر پیدا ہونے والا بچہ الٹا پیدا ہوتا ہے سیدہ فرماتیاں نے میرا لال الٹا نہیں بلکہ سیدھا پیدا ہوا ہے میرا لال الٹا نہیں بلکہ سیدھا پیدا ہوا ہے جدوں بچے پیدا خون نکل رہا ہے اور سیدہ فرماتیاں نے خارجہ منی نور اور میرے جسم سمجھو نور نکلے سبحان اللہ خارجہ منی نور میرے جسم سمجھو نور نکلے عطا عقلی قصور شام میں مکے چلے تھے شام دے محل نظر آئے تجھے علی مکے چلے تھے گردنا نظر آئیا تجھے علی جتوں سورج چڑھتا ہے جتنے جا کے ڈوب جائے جدھر بھی کیا نوری نورے نور کیوں ہے اس وقت نور کملی اگے سنیا دے توجہ ذرا سماعت فرمایا دے ہن میں ذرا چند آخری جواب رہ گئے سیدہ فرماتیاں نے میں دیکھیا میرے جسم چوں نور نکل آئے سنو بھائی فتح گڑھ والے ہو گل سننے والی ہے سیدہ فرماتیاں نے نور نکل آئے اگلے لمحے میں فرماتیاں نے جو میرا پتر دنیا تے آیا ہے تے میں دیکھیا مسروق مختون مسرورا مغسولا معطرا طیبا مبارکا وکانا ساجدا یا ربی حبلی امتی سیدہ طیبہ طاہرہ فرماتیاں نے جدوں میرا لال دنیا تے آیا تے میں دیکھیا تیل لگائے کنگھی تھی سرما پیائے مختون نقشدہ پیدا ہوئے ہیں مسرورن مسکراتے پیدا ہوئے ہیں مقصودن مسلم کر کے آئے ہیں
کر کے آئے معطرن ادھر بھی لگے طیبن پاک پیدا ہوئے مبارکن برکتاں لے کے آئے وکانا سواجدہ کے پیدا ہوندیاں سر مبارک سجدے دے وچ کے آیا سر مبارک کتنے رکھیا تو پڑھیا کیا یا ربی حبلی امتی یا اللہ میری امت بخش دے میں کیا سن جے آقا میرا جائے سانو نہیں بھلے اساں آقا نو بھلنا نہیں سینے لا کے سیدھے خانہ کعبہ ٹوڑ گیا نبی دے دادا جان کتے کے سیدھا خانہ کعبہ بیت اللہ اور جا کے کیتا سچے ہتھرن کعبے دی چوباڑ پڑی خانہ کعبہ دی چوباڑ سچے ہتھرن نبی دے دادے دے پڑی ایک ہتھرن پوتے نو سینے لایا سینے لا کے کیا الحمدللہ للذی آتانی قد سادا فی المہدی علی الغلمانی اتنے بھی نکتہ سن لو ایس دنیا جن نے سب تو پہلے میرے نبی نے نعت پڑھی اور نبی نے دادا جان لگا اس دنیا سب تو پہلی نعت کنے پڑھی نبی نے سننا پہلے دے سندے رہا کالے چکا پہلے اللہ دی حمد بیان کیا پھر سونے نبی نے نعت پڑھی الحمدللہ للذی آتانی کیا یا اللہ تیرا شکر جن نے ایڈی شان پوتا مینو عطا کر چھڑے اللہ کا شکر ادا کر اگلا جملہ قد سادا فی المہدی علی الغلمان ایسا پوتا دیتا ہے جیڑا کو بھوڑے وچ لیٹیا بچیاں دا سردار لگ رہے علی الغلمان جیڑا قد سادا فی المہدی علی الغلمان جیڑا کو وچ بچیاں دا نال جبریل آئے کہتے نبی دے دادا جان نا اے نہ کرو کہ بچیاں دا سردار بلکہ کہو واہو وائی ماں دنیا اے تے ساری دنیا دا سردار ہے بچیاں دا نہیں اے تے ساری دنیا دا سردار بن گیا ہے ماشاءاللہ ملاد اعلان کرتے ہیں پتہ ہی نہیں لگا ٹائم کا کینڈا ڈیڑھ ہو گیا تو میرے افسر اشارہ کر رہے میں گفتگو سمیٹنے لگا ختم اور ختم کرتا ہوں پہلے صرف انہیں پیغام کے موضوع سی کہ سادہ کیتا ہے کہ نبی دے جڑے 4 یار ہیں اور 5 تن پاک نے صحابہ نے کہا سب تو افضل مخلوق انسان اور انسانہ تو سب تو افضل مسلمان اور مسلمانہ تو سب تو کام کرن والے افضل 113 تو 40 افضل اونا 410 اشراف مبشرہ مولا علی شیر خدانی منبر پہ بیٹھ کے اعلان فرمایا فرمایا لوگوں سن لو جو میں علی کو ابو بکر عمر پر فضیلت دے گا میں اسے 80 کروڑوں کی سزا دوں گا میں علی اسے 80 کروڑوں کی سزا دوں گا میں 80 کوڑے مارا 80 کوڑے مارا گا اے مولا علی فرما دے اے مولا علی خود فرما دے جن نے میں ابو بکر عمر کی فضیلت دی میں انہیں 80 کوڑے مارا میں کیا جنہ کی شان مولا علی خود بیان کر رہے ہیں انہوں نے پھر کوئی بغض رکھے مولا علی چوتھے خلیفہ بنے
کہ اس دور خلافت راشدہ جیڑا خلیفہ بندا سی وہ مسجد نبوی دا امام بھی بندا سی خطیب بھی بندا سی امامت بھی او دے ذمے خطابت بھی او دے ذمے میں کیا پہلے خلیفہ کون بنے مولا علی شیر خدا پیچھے نمازاں پڑھتے ہیں مولا علی پیچھے نمازاں پڑھتے ہیں میں کہنا مولا علی نے شیر خدا مولا علی کی ہے شیر تے شیر خدا ہونا تے دل چونا جی اگر ابو بکر کے بارے کچھ گل ہوندی کہ مولا علی تلوار کٹ دے تلوار کٹ دے بلکہ تلوار نہیں کٹی مولا علی نے ابو بکر دے پیچھے نماز پڑھی پیچھے ہی سی پیچھے کھلو کے دسیا ابو بکر میرا امام ہے ابو بکر میرا امام ہے پھر خلیفہ بنے حضرت عمر پھر مولا علی حضرت عمر کے پیچھے نماز پڑھی پھر خلیفہ بنے پھر مولا علی انہاں پیچھے نماز پڑھی تو مولا علی شیر خدا انہاں سارے پیچھے نمازاں پڑھ کے دسیا کہ میرا انہاں نال اختلاف نہیں میرا انہاں نال پیار ہے میرا انہاں نال اگلی گل مولا علی شیر خدا نے اپنے ایک پتر دا نام عمر رکھیا جی میں حسن مولا علی دا پتر جی میں مولا حسین مولا علی دا پتر نے غازی عباس علمدار مولا علی دا پتر نے اور غازی عباس علمدار دے سکے پرہادا نائے حضرت عمر یہ پتر نے مولا علی شیر خدا تجھے بغض اگر اپنے پترہ کا نام عمر رکھ دے عثمان رکھ دے مولا علی نے اپنے پترہ کا نام صحابہ سے نام تے رکھ کے بس دیتا کہ میرا انہاں نال کوئی غیر نہیں میرا انہاں نال پیار ہے آئیں تے اپنے پترہ دے نام انہاں دے نام تے رکھے میرے دوستو پھر سیدہ واسطے کرنا کہ سید کربلاج کنے سید بچے کربلاج کنے سید ایک امام سجاد امام صاحب رابعی امام باقر سنو اگے امام صاحب رابعی دین دے بیٹے کون امام باقر حضرت امام باقر جوان ہو گیا امام صاحب رابعی مدینہ پاک دے اندر ان رشتہ نہیں نظر آئی سید ذاتی نہیں نظر آئی امام زمان عابدین دے بیٹے نے امام باقر انہوں نے واسطے مدینے سید ذاتی کوئی نظر نہ آئی امام زمان عابدین دے بیٹے خیال آیا انہوں بیٹے نا رشتہ شادی کی تھے سنو سیدوں سے بیان کر رہا امام زمان عابدین کتے رشتہ کیتا امام باقر مدینہ پاک کو سید علی نہیں سی انہاں دے جوڑ دے مطابق حضرت امام زین العابدین حضرت قاسم دے بوے دے گئے انہاں دی بیٹی حضرت ام فرما جو پیدا ہوئے امام جعفر صادق علیہ السلام امام باقر دی شادی ہوئی حضرت ام فرمانا سنو میں بسنا امام زین العابدین رشتہ لین واسطے کہ حضرت قاسم دے بوے دے یہ حضرت قاسم دی بیٹی حضرت ام فرما اینا جو پیدا ہوئے امام جعفر صادق علیہ السلام اور سنیا دے گھر گورنر قاسم کون ہے اور قاسم بیٹا ہے محمد دا تے محمد بیٹا ہے حضرت ابو بکر صدیق پھر بولو ذرا سبحان اللہ تکبیر 12 امامہ جو ایک امام جعفر صادق جنہاں دے نام صادق لکھیا جاتا اور کسی امام دے نام صادق نہیں لکھیا امام جعفر صادق دے نام صادق کیوں لکھیا
کیونکہ امام جعفر صادق لکھنے کیونکہ آپ دے نانے کا نام حضرت ابو بکر صدیق ہے، آپ دے پڑھانے کے رشتے چلتے نانا تے لگے محمد تے پڑھانا لگے حضرت ابو بکر صدیق امام جعفر کے صادق لکھا جاتا ہے کیونکہ پڑھانے کا نام حضرت ابو بکر صدیق ہے، انہاں دی وجہ آپ دے نال امام جعفر صادق لکھا جاتا ہے، یاد رکھا جائے۔ اور حضرت عمر فرما جدوں رشتہ لگ گئے میں قاسم میں تیرے بوئے دے بھلا کیوں آیا دور کیوں آیا میں اپنے بیٹے باکر واسطے تیری بیٹی کا رشتہ لینا آیا۔ یہ لفظ نے تاریخ کے اندر امام صاحب العابدین فرمایا میں پورے مدینے دے اندر اپنے جوڑ دا اور کوئی گھر نظر نہیں آیا، جے آیا ہے ابو بکر صدیق دا گھرانہ نظر آیا۔ آج کے بولو گے اپنے جوڑ دا یہ گھر نظر آیا حضرت ابو بکر صدیق کا گھرانہ۔ اس واسطے میرے دوستو یاد رکھو کہ صحابہ دا آپس اور اہل بیت آپس کوئی بغض نہیں، ایک دوسرے نال پیار سی، ایک دوسرے نال محبت سی، اور یقین جانو اسی ملک اج کل بڑی فرقہ واریت تباہ پھیلی ہے، لیکن اسی امن دا پیغام دے رہے ہیں کہ ساڈا ملک انہوں تو مری نہیں کہ لڑائیاں ہوں جھگڑے ہوں مار کٹائی ہوئے نہیں، امن نال رہو، امن نال رہن دا کوئی طریقہ ہے، صحابہ دا بھی ادب کرو تے نبی دی آل دا بھی ادب کرو، صحابہ دا بھی ادب کرو تے نبی دی آل بیت دا بھی، بس کسے دی بھی بے ادبی نہ کرو، بے ادبی ہوندی ہے تے پھر لڑائیاں ہوندی تے جدوں بے ادبی نہیں ہو گئی پھر لڑائی نہیں ہوئے گی، پھر پیار اللہ سب ادب دی دولت عطا فرمائے۔ کمال ہے تیریاں یاداں تے سانوں ملن سونیاں، تیریاں یاداں تے سانوں ملن سونیاں، میرے دل دا بھی مہکے امن سونیاں، بیٹھا پردہ گڑی تیری دنیا پہ ذات آ گئی، سکھ آئے دکھاں رات پہ گئی، سکھ آئے دکھاں رات پہ گئی، والضحا دے مٹھے والیا واللیل یطلفن والیا، اس گھڑی تیری دنیا تے ذات آ گئی، سکھ آئے تے دکھاں نور رات پہ گئی، نور آیا تے ظلمتاں نو مات آ گئی، میرے لب تے بے ساختائے بات آ گئی، مصطفیٰ سبز گنبد کی زیارت ہو نصیب، دید تیری لئی دیوانہ بالیا، السلام
الضالين وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم یا رب العالمین جو میں دعا ہوئی تلاوت قرآن کی نعت نبی باز ہوا درود و سلام پڑھا گیا لنگر کا اہتمام کیا اپنی بارگاہ میں قبول فرما یا رب العالمین آج کی صورت پاک میں جو کچھ پڑھا گیا اس کا ثواب حاضر قرآن کا ثواب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں توفاتاً ہدیاتاً ادبان احترام پیش کرتے ہیں قبول فرما یا رب العالمین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلہ سے تمام نبیوں کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں قبول فرما اے میرے مولا حضور علیہ السلام کے والدین کریم ہیں آپ کی ازواج مطہرات صحابہ کرام صحابیات تبع تابعین علیہ غیر ائمہ مجتہدین اولیاء کاملین کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں قبول فرما اے میرے مولا ہم سب کے خاندان والے جو دنیا سے چلے گئے تمام کی ارواحوں کو اس کا ثواب پیش کرتے ہیں قبول فرما اللہ کی اس محفل میلاد کا صدقہ جتنے ہاتھ اٹھے ہیں ہم سب کے ہمارے والدین کے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما اے میرے مولا جتنے ہاتھ اٹھے ہیں سب کے گھروں میں رزق میں علم میں عمر میں صحت میں اولاد میں برکت عطا فرما یا اللہ جتنے ہاتھ اٹھے ہیں سب کی جائز دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما ان کی اولاد کو نمازی عاشق رسول بننے کی توفیق عطا فرما اے میرے مولا اس محفل میں جو مقروض آئے انہیں قرضے سے خلاصی عطا فرما یا اللہ جو بیمار آئے انہیں صحت کلی عطا فرما حضرت صاحب نے جن جن دوستوں کے لیے دعا کریے کہا جو بیمار جس نظر صاحب کو دعا کریے کہا یا اللہ تو دلوں کے پھیر جانتا ہے یا اللہ جو بیمار ہیں جس نے دعا کریے کہا سب کی جائے دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما یا اللہ جو مسلمان گھروں میں اسپتالوں میں بیمار ہیں انہیں صحت کلی عطا فرما اے میرے مولا انتظامیہ نے جو محفل کرائی یا اللہ سب کو اپنی شان کے مطابق صلہ عطا فرما اے میرے مولا جن دوستوں نے محفل سجائی ان کے گھروں میں رزق میں علم و عمر میں خیر و برکت عطا فرما یا اللہ اسی طرح انہیں مل جل کر بڑھ چڑھ کر آقا کا میلاد منانے کی توفیق عطا فرما یا اللہ اس مسجد کے نمازیوں میں برکت عطا فرما یا اللہ ان مسجد کے نمازیوں میں دن دگنی رات چوری ترقی عطا فرما یا اللہ اس پورے محلے پر اپنی رحمتوں برکتوں کا نزول فرما یا اللہ ملک پاکستان کی خیر فرما یا اللہ ملک پاکستان کو ہر قسم کی دہشت گردی سے پاک فرما یا اللہ اس ملک کے دشمن ہیں انہیں تباہ و برباد فرما یا اللہ فرانس کے بدماشوں نے جو جنہوں نے خاکے بنائے ان خاکے بنانے والوں کو تباہ و برباد فرما یا اللہ انہیں دنیا میں عبرت کا نشان بنا اے میرے مولا ہمارے نبی کی گستاخیاں کرنے والوں کو تباہ و برباد فرما یا اللہ مسلک حق اہل سنت و جماعت کا بہت بڑا فرما یا رب العالمین جس کے دل میں جو نیک تمنا جائز دعا ہے اپنی بارگاہ میں قبول فرما ہمارے بڑے 2-3 دن پہلے ان کی ٹکیٹی ہوئی یا اللہ جو ان کا موٹر سائیکل بینڈ فرف کیا یا اللہ کو ان کے لیے بہتر سبب پیدا فرما یا اللہ پیارے حبیب کا صدقہ ان کے لیے یا اللہ ان کی کوئی غلطی مدد فرما صلی اللہ علیہ محمد و علیہ وسلم